میرے دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ، ہر وہ جو کمزور عقیدہ دل انسان ہے، جو امام معصوم علیہ السلام کے حساب سے اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ بہت ہی مزیدار اور دلچسپ واقعہ ہے جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ امام کی عظمت کیا ہے اور امام کس مقام پر فیض ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے امام کو کتنی طاقت سے نوازا ہوتا ہے اور کتنی شان و شوکت امام کے پاس ہوتی ہے۔ امام معصوم ایسے نہیں مانتے، بلکہ ان ہستیوں کا مقام کتنا خداوند متعال نے بلند کیا ہوا ہے، ان کی شان و شوکت کتنی بلند ہے۔ جب انسان ان کے واقعات پڑھتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو کس علم سے نوازا ہے۔ حسن بن علی الوشا کا بیان ہے کہ ایک عرصہ تک میں امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا یقین نہیں رکھتا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام میرے امام ہیں۔ مجھے یقین کیسے ہو، میں اس کے لیے کیا کروں، میں بڑا سوچتا رہا۔ بہت میں نے سوچ و بچار کے بعد میں نے کچھ مشکل سوالات جو ہیں وہ تلاش کیے، اس طریقے سے میں امام کو آزما سکتا ہوں۔ اگر ان سوالوں کے امام نے مجھے جواب دے دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرے امام ہیں۔ میں نے آپ کی آزمائش کے لیے آپ کے آباء و طاہرین کے بیان کردہ مشکل مسائل کو لکھ کر ایک کتاب کی شکل دے دی، اور میرا ارادہ تھا کہ وہ مشکل مسائل آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کا امتحان لوں۔ چنانچہ میں نے اپنی تالیف کردہ کتاب کو اپنی آستین میں اٹھایا اور آپ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے مختلف خیالات آ رہے تھے کہ امام سے کیسے ملوں گا، ملاقات کیسے ہوگی، وہاں پر لوگوں کا رش ہوگا یا نہیں ہوگا، بڑا سوچ رہا تھا۔ اور سوچتے سوچتے میں امام علیہ السلام کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ سے خلوت میں یا کوئی تنہائی کا وقت مجھے ملے، جب امام تنہا ہوں تو میں امام سے بات کروں اور یہ کتاب آپ کو دے دوں اور مذکورہ مسائل پر آپ سے گفتگو بھی کر سکوں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میں امام سے اگر زبانی سوال پوچھوں تو بھی پوچھ لوں، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اگر زبانی پوچھنا ممکن نہ ہوا تو یہ کتاب دے دوں گا اور امام سے جو ہے ان مسائل کا جواب جو ہے وہ لکھوا لوں گا۔ جب آپ دروازے پر پہنچے، جب وہ کہتا ہے کہ جب میں امام علیہ السلام کے دروازے تک پہنچا تو لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ میں ہجوم سے ہٹ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب یہ ہجوم کم ہو جائے گا، جب یہ لوگ سب گھروں کی طرف چلے جائیں گے تو پھر میں اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤں گا، اور سوچنے لگا کہ ان سے ملاقات کی کیا تدبیر اختیار کروں، کوئی ایسا طریقہ سوچوں کہ میں کسی طریقے سے امام سے ملاقات کروں۔ اس اسلام میں جب سوچ و بچار کر رہا تھا تو ایک طرف سے مجھے آواز سنائی دی۔ جب میں نے دیکھا تو ایک غلام ہے جو دروازے سے نکل کر دروازے سے باہر آ کر کھڑا ہوا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی، اس غلام کے ہاتھ میں، اس شخص کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی، اور وہ بلند آواز سے پکار کر کہہ رہا تھا، تم میں سے حسن بن علی الوشا الیاس بغدادی کی بیٹی کا فرزند کون ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو کسی سے بات تک بھی نہیں کی اور کسی کو میرے آنے کی بھی اطلاع نہیں ہوئی، اور کوئی یہاں پر مجھے جاننے والا بھی نہیں ملا جو مجھے جانتا ہو، اور کسی کو میرا نام تک بھی نہیں آتا، اور پھر یہ آدمی مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ تو دوسری مرتبہ اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں سے حسن بن علی الوشا الیاس بغدادی کی بیٹی کا فرزند کون ہے؟ تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلتا چلتا قریب بھی آ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا، آخر میرا نام، میری ماں کے باپ کا نام اسے کس طرح آتا ہے، کس طرح یہ اس نام کو یاد کیے ہوئے ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو میری ماں کا جو باپ ہے اس کا نام بھی یاد ہے۔ تو میں جب قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ میں ہی حسن بن علی الوشا اور الیاس بغدادی کا نواسہ بھی میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک تحریر آپ کے نام بھیجی ہے، وہ امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ تحریر آپ تک پہنچا دوں، کیا آپ ہی حسن بن علی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، حسن بن علی الوشا میں ہی ہوں اور الیاس بغدادی کا نواسہ میں ہی ہوں۔ تو اس نے مجھے وہ تحریر دے دی۔ چنانچہ میں نے غلام کے ہاتھ سے وہ تحریر لے لی اور ایک طرف وہ لے جا کر اسے پڑھا۔ خدا کی قسم اسی ترتیب سے وہ سوالوں کے جواب لکھے ہوئے تھے جس ترتیب سے میں نے سوال لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مجھے آپ کی امامت کا یقین ہو گیا اور میں نے اپنے سابقہ عقیدے سے توبہ کی اور توبہ استغفار کرتا ہوا خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ واقعی
تو میرا امام ہے اور واقعی تو سے بڑھ کر کوئی اتنا عالم نہیں ہے کہ جو کتاب میری آستین میں چھپی ہوئی تھی اس کے سوالوں کا سوائے میرے کسی کو علم تک نہیں تھا، ان کے اسی ترتیب سے نمبر کے حساب سے آپ نے جواب لکھے جس طرح میں نے سوال لکھے ہوئے تھے، اور میں نے کہا کہ تو ہی تو میرا امام ہے اور تجھی پر میں اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں، خدا مجھے پچھلے غلط عقیدے سے معاف فرمائے، اور یہ کہتا ہوا میں اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔